نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 8واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 65 to 72۔ لفظی ترجمہ، وَإِلَىٰ اور طرف عادٍ عاد کی، اخاہم ان کے بھائی، ہود علیہ السلام کو بھیجا، قالا تو انہوں نے فرمایا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا عبادت کرو، اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ، افلا پس کیا نہیں تتقون تم ڈرتے۔ قالا تو کہا، ملاؤ سرداروں نے، اللہ جنا ان لوگوں میں سے جو کافر تھے، من قومی ان کی قوم کے، انا بے شک ہم، لانا را کا دیکھتے ہیں آپ کو، فی صفاحت استغفار بے عقلی میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم، لانا ظنوں کا بے شک ہم گمان کرتے ہیں آپ کو، من الکاذبین استغفار کے جھوٹوں میں سے۔ قالا تو انہوں نے فرمایا، یا قومی، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، لیسا نہیں ہے بھی مجھ پر صفاحت کوئی بھی بے عقلی، ولیکنی اور لیکن میں، رسول ہوں من رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات اس کا پیغام، ربی اپنے پروردگار کا، وانا اور میں لکم تمہارے لیے، ناصح خیر خواہ ہوں، امین اور امانت دار ہوں۔ اوا عجب تم، کیا تمہیں تعجب ہوا، انجے کہ جاءکم آیا تمہارے پاس، ذکر من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف، رجل ایک شخص کے، منکم تمہیں میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا اور یاد کرو، اس جب جعلکم بنایا تم کو، خلفاء خلیفہ، من کو بعد قوم نوح علیہ السلام کے، وزادکم اور زیادہ دیا تم کو، فی خلقی پیدائش میں، بسطتاً وسعت، فاذکروا پس یاد کرو، آلاء احسان اللہ کے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا کیا آپ آئے ہیں ہمارے پاس، لنعبدا کہ ہم عبادت کریں، اللہ کی، واحد ایک ہی، ونذر اور چھوڑ دیں، ما کانا جو تھے، یعبدو پوجتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فاتینا تو پس لے آئے ہم پر، بما اس کو، تعدونا جو آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، ان اگر کنت آپ ہیں، من الصادقین سچوں میں سے۔ قالا تو فرمایا، قد تحقیق وقع مقرر ہو چکا، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس عذاب، وغضب اور غضب، اتجادلوننی کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء ان ناموں میں، سمیتموہا جو رکھ لیے ہیں وہ، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزلہ نہیں اتاری اللہ نے بہا ان کی، من سلطان ان کوئی دلیل، فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ جئناہ تو پس نجات بخشی ہم نے اس کو، والذین اور ان لوگوں کو جو معہ ان کے ساتھ تھے، برحمت اپنی رحمت کے ساتھ، منا اپنی طرف سے، وقطعنا اور کاٹ دی ہم نے، دابر جڑ، الذین ان لوگوں کی، جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وما اور نہیں کانوا وہ تھے، مؤمنین کے ایمان لانے والے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم نہیں ڈرتے؟ ان کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہا کہ بے شک ہم یقیناً آپ کو ایک طرح کی استغفار کے بے وقوفی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً استغفار آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں، اور لیکن میں سارے جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک نصیحت آئی، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد جانشین بنایا، اور تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اس کے اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟
تو جس کی دھمکی آپ ہمیں دیتے ہیں وہ ہم پر لے آئیے اس تک، آپ سچوں میں سے ہیں۔ اس جگڑتے ہوئے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب آ پڑا ہے۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی تو انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے نجات دی، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ اور ان کی قوم عاد کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ لوگ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے، زبردست جسمانی قوت کے مالک تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا، لیکن جس طرح وہ لوگ جسمانی طور پر بڑے سخت تھے اسی طرح ان کے دل بھی بہت سخت تھے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو نعوذ باللہ بے وقوف قرار دیا اور جھوٹا بتایا، اور ہزار کوششوں کے باوجود راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طوفانی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی، مسلسل دن اور 7 راتیں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی، اس کی کتاب کی اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی، یعنی ہر ایک کی خیر خواہی جو ہے اس مسلمان کا خاصہ ہوتی ہے۔ اچھا سوچنا، سب کے لیے اچھا کرنا، یہ ہے مسلم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ فجر میں تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ حامیم سجدہ میں فرمایا پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ وہ ہے کہ جس نے انہیں پیدا کیا، قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار جو ہے وہ پھر بھی کیا کرتے تھے۔ قوم عاد کے، قوم سمود کے بہت بڑے بڑے قد تھے اور بہت طاقتور ہوا کرتے تھے۔ یہ نہ کبھی ان کی نظر کمزور ہوتی تھی، نہ کبھی وہ بیمار ہوتے تھے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، بس صرف ان کو موت آتی تھی۔ اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ درخت کو پکڑ کر تو اس کی جڑ سمیت اس کو اکھاڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے احسان بتائے کہ میں نے جیسا تمہیں پیدا کیا ہے، قوم عاد سے کہا گیا کہ ایسا میں نے کسی کو نہیں جسم و قد دیا، اور ہر چیز میں زیادہ کیا، ان کے مال میں، اولاد میں، ان طاقت میں اور جسیم ہونے میں۔ تو اس کے باوجود حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی سب کچھ، تو مگر اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا اس بات پر کہ ہم بہت طاقتور ہیں۔ سورۃ ہود میں فرمایا، انہوں نے کہا کہ اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہی کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ سورۃ انفال میں فرمایا، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ ارشاد فرمایا سورۃ حاقہ میں، اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی تند آندھی کے ساتھ ہلا کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوں۔ تو کیا تو ان کا کوئی بھی اب باقی رہنے والا دیکھتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا، جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان میں سے نہ تو کوئی ان کا جانور بچا، نہ ہی کوئی ان کا نام لیوا۔
اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آ جاتا ہے تو ان میں کوئی بھی نہیں بچتا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی بوڑھا، اور نہ ہی ان کا کوئی جانور۔ یہی حکم ہمارے لیے ہے کہ ایک اللہ کی عبادت جو ہے وہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ۔ اپنے غم اور اپنی خوشیاں وہ دیکھیں ذرا کہ کیا ہم دنیا سے ڈرتے ہوئے وہ انجام دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم پہلے رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کی محبت میں ان چیزوں سے پیچھا چھڑائیں کہ جس سے روکا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے۔ حکم اللہ کا ہے اور آگے سے وہ ہم تک پہنچایا انہوں نے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔